السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک موقع پر دعا کی فلاسفی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک بچہ جب بھوک سے بیتاب ہو کر دودھ کے لیے چلاتا اور چیختا ہے تو ماں کے پستان میں دودھ جوش مار کر آ جاتا ہے. بچہ دعا کا نام بھی نہیں جانتا لیکن اس کی چیخیں دودھ کو کیوں کر کھینچ لاتی ہیں. فرمایا کہ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ مائیں دودھ کو محسوس بھی نہیں کرتی مگر بچے کی چلاہٹ دودھ کو کھینچ لاتی ہے. فرماتے ہیں تو کیا ہماری چیخیں جب اللہ تعالیٰ کے حضور ہوں تو وہ کچھ بھی نہیں کھینچ کر لا سکتی؟ آتا ہے اور سب کچھ آتا ہے مگر آنکھوں کے اندھے جو فاضل اور فلاسفر بنے بیٹھے ہیں وہ دیکھ نہیں سکتے. آپ نے فرمایا کہ بچے کو جو مناسبت ماں سے ہے اس تعلق اور رشتے کو انسان اپنے ذہن میں رکھ کر اگر دعا کی فلاسفی پہ غور کرے تو وہ بہت آسان اور سہل معلوم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے ہم احمدیوں پر کہ ہمارے اکثر چھوٹے بڑے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر بیتاب ہو کر گڑ گڑا کر عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکا جائے اور اس سے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے. اور بعض دفعہ دعا کی قبولیت کے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو غیروں کو بھی حیرت میں ڈال دیتے ہیں. بہت سے لوگ لکھتے ہیں مجھے کہ کس طرح بعض دفعہ ہر طرف سے نا امید ہو جاتے ہیں، ایسی نا امیدی کیفیت ہو جاتی ہے اور اس وقت جب ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا جو ہمارے ایمانوں میں مضبوطی کا باعث بنا. بعض ایسے واقعات مختلف رپورٹس میں آتے ہیں، میں نے اس کو پیش کروں گا. ناظر دعوت اللہ قادیان لکھتے ہیں کہ ہوشیارپور ضلع کے امیر نے بتایا کہ چند سال قبل ان کے گاؤں کھیڑا چھروال میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے گاؤں والے بہت پریشان تھے
حتیٰ کہ کنویں کا پانی بھی نچلی سطح تک پہنچ گیا تھا۔ یہاں کی ہندو اکثریت نے وہاں کے معلم کو دعا کرنے کو کہا۔ مشرقی پنجاب میں معلم کو، مولوی کو میاں جی کہتے ہیں۔ انہیں یقین تھا کہ احمدی معلم کو دعا کے لیے کہیں گے تو ضرور بارش ہوگی۔ بہرحال ہمارے معلم نے پہلے تو ان کو اسلامی دعا کے آداب بتائے اور اللہ تعالیٰ کی صفات بتائیں، پھر دعا کروائی۔ اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کے اس معلم کی دعا کو قبول فرمایا اور اپنے فضل سے 2-3 گھنٹے کے اندر وہ کہتے ہیں کہ موسلا دھار بارش برسا دی اور اپنے سمیع دعا ہونے کا ثبوت دیا۔ اس واقعے کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے پورے گاؤں میں اچھا اثر ہوا اور گاؤں والوں نے برملا کہا کہ احمدیوں کی دعا کی وجہ سے بارش ہوئی۔ پھر اسی طرح جزائر فجی کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ توالو کے دورے پر جانے سے قبل توالو کے مبلغ نے بتایا، ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے فجی کے قریب، کہ یہاں ایک عرصے سے بارش نہیں ہوئی اور پانی کا انحصار بارش پر ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ دورے پر جانے سے پہلے انہوں نے مجھے بھی لکھا، دعا کے لیے خط لکھا کہ بارش کے لیے دعا کریں۔ کہتے ہیں جب ہم توالو پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بہت زیادہ پریشانی کا ذکر کیا کہ اب پانی بالکل خشک ہو رہا ہے ہمارے یہاں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اسی دن رات کو نماز عشاء پر اعلان کیا کہ جو آخری سجدہ ہم نماز کا پڑھیں گے اس میں بارش کے لیے بھی دعا کریں گے۔ شام کو پہنچے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور رات کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہوئی، اور اس کے بعد 3-4 دفعہ بارش ہوئی، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق ایک لمبے عرصے کے لیے خشک موسم پیش گوئی تھی۔ اس کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم جہاں بھی گئے لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ آپ کے آنے پر یہاں بارش ہوئی ہے۔ چنانچہ کیتھولک چرچ کے بشپ اور فونافوتی قبیلے کے ایک بڑے چیف نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ یہ محض خدا تعالیٰ کا فضل ہے اور جماعت اور خلیفہ وقت کی آپ کے دعائیں ہیں جو اس طرح غیر معمولی طور پر یہاں بارش ہوئی۔ اور یہ بارش نہ صرف احمدیوں کے لیے ازدیاد ایمان کا باعث بنی بلکہ غیر الجماعت کے لیے بھی ایک حضرت مسیح علیہ السلام کی ایک صداقت کا نشان بنی۔ بعض جگہ بارش کا ہونا خدا تعالیٰ کی تائید اور قبولیت کا نشان بن جاتا ہے، تو بعض جگہ بارش کا رکنا دعا کی قبولیت کا نشان بن جاتا ہے۔ اور غیر چاہے اسلام کو قبول کریں یا نہ کریں، لیکن اس بات کا ضرور اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام کا خدا دعاؤں کو سننے والا خدا ہے۔ گنی بساؤ ایک ملک ہے افریقہ کا، وہاں کے معلم ہیں عبداللہ صاحب، کہتے ہیں ہم ایک گاؤں سن چانگ کامسا میں تبلیغ کے لیے گئے اور لوگوں کو جمع کر کے انہیں جماعت احمدیہ کا پیغام پہنچایا۔ جب انہیں تبلیغ کی جا رہی تھی تو اسی دوران سخت بارش شروع ہو گئی، اور بارش کے شور کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ میری آواز حاضرین تک نہیں پہنچ رہی تھی، اور یوں لگ رہا تھا کہ ابھی لوگ چلے جائیں گے اٹھ کے، لوگ پریشان ہو رہے تھے اور جانے والے تھے۔ کہتے ہیں اس وقت میں نے دعا کی کہ اے اللہ بارش بھی تیری ہے اور جو پیغام میں لے کر آیا ہوں وہ بھی تیرا ہے، لیکن بارش کی وجہ سے لوگ تیرا یہ پیغام سن نہیں سکیں گے اور اٹھنے والے ہیں۔ کہتے ہیں ابھی میں دعا کرنے کی دیر ہی تھی
کہ اللہ تعالیٰ نے بارش کو تھما دیا، اور پھر وہاں موجود تقریباً 150 لوگوں کو تبلیغ کی گئی، اور کہتے ہیں الحمدللہ تبلیغ کے بعد تمام افراد نے بیعت کرنے کی توفیق حاصل کی۔ یہاں جہاں بارش کی دعا کے بعد بارش کے رکنے نے دعا کے بعد ہمارے معلم کے ایمان کو مضبوط کیا، وہاں ان لوگوں کو بھی دعاؤں کے سننے والے خدا کو دکھایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ خدا کس طرح نظر آتا ہے؟ خدا اسی طرح اپنی قدرتوں کو دکھا کر نظر آتا ہے۔ وہی لوگ جو بارش کی وجہ سے وہاں سے اٹھ کر جانے والے تھے، اللہ تعالیٰ کے اس فضل کو دیکھ کر نہ صرف بیٹھے رہے بلکہ احمدیت اور حقیقی اسلام کو قبول کیا۔ اسی طرح باندوندو کے مبلغ ہیں حافظ مزمل، وہ کہتے ہیں کہ میں لوکل معلم اور 2 خدام کے ساتھ ایک گاؤں کے دورے پر روانہ ہوا۔ راستے میں شدید بارش شروع ہو گئی، آگے جانا ناممکن دکھائی دیتا تھا کیونکہ راستہ کچا اور شدید پھسلن تھی۔ چنانچہ کہتے ہیں ہم لوگ ایک جگہ پر رک گئے اور وہاں دعا کی کہ یا اللہ، تیرے مسیح کا پیغام پہنچانے جا رہے ہیں، تو فضل فرما تا راستے کی ہر روک دور ہو جائے۔ وہاں اطلاع کی ہوئی تھی پہلے، لوگ وہاں جمع تھے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فوراً ہماری دعا سنی اور بارش اچانک رک گئی، کیونکہ بظاہر لگتا تھا کہ بارش شام تک چلے گی، اس لیے ہم بڑے پریشان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور پروگرام کے مطابق صحیح وقت پر گاؤں پہنچے اور تبلیغی اور تربیتی پروگراموں کا انعقاد کیا۔ پھر بارش کے دعا کے ذریعے رکنے کے ضمن میں وہاب طیب صاحب سوئٹزرلینڈ کے مبلغ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جماعت نے لکھول کے علاقے میں مسجد کی تعمیر کے لیے جگہ خریدی۔ وہاں امن کی علامت کے لیے ایک پودا لگانے کے حوالے سے پروگرام رکھا گیا، جس میں دوسرے مہمانوں کو بھی مدعو کیا گیا۔ جس دن پودا لگانے کا پروگرام تھا، اس دن پیشگوئی کے مطابق شدید بارش ہونی تھی۔ چونکہ پروگرام کی ساری کارروائی آؤٹ ڈور تھی، اس لیے بڑی پریشانی تھی ان کو۔ اس حوالے سے انہوں نے مجھے بھی لکھا اور کافی خط آتے رہے ان کے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ پروگرام والے دن جب گئے وہاں، پہلے تو بارش شروع ہو گئی، سخت بارش، اور بظاہر بارش کے رکنے کے کوئی آثار بھی نہیں تھے، مگر پھر دعاؤں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، اور ابھی پروگرام شروع ہونے میں 1 گھنٹہ باقی تھا کہ بارش بالکل رک گئی اور سورج نکل آیا۔ پروگرام کے وقت کہتے ہیں کہ مقامی کونسل کے صدر بھی آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے تو بڑی حیرانی کے ساتھ یہی کہا کہ کیا آپ لوگوں نے اپنے پروگرام کے لیے موسم بھی آرڈر کروایا ہوا ہے؟ اس پر انہیں بتایا گیا کہ ہم دعا بھی کرتے ہیں، ہم نے اپنے خلیفہ کو بھی دعا کے لیے لکھا، اور ہمیں پوری امید تھی کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، اور اس طرح یہ پروگرام کامیاب رہا، جس کی خبر وہاں کے لوکل اخباروں نے بھی دی، اور اس کے ذریعے سے کافی لوگوں کو جماعت کا تعارف پہنچا۔ بے شک ہم موسم کو آرڈر تو نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں، لیکن اس خدا کے حضور ضرور جھکتے ہیں جس کے حکم کے تابع موسم ہے، اور پھر وہی اپنی قدرت کے نظارے دکھاتا ہے۔ اب موسموں سے ہٹ کر قبولیت دعا کے بعض اور واقعات ہیں، پیش کرتا ہوں۔ ہمارا خدا صرف موسموں کا خدا نہیں ہے، بلکہ قادر مطلق اور ہر قسم کی دعائیں سننے والا خدا ہے۔
اس کی بے شمار صفات ہیں اور اپنی صفات کے وہ جلوے دکھاتا ہے۔ بینن سے مولم سلسلہ متین صاحب کہتے ہیں کہ چند دن ہوئے ایک نوبائے دوست آئے کہ مربی صاحب ہمارے گھر آئیں۔ کہتے ہیں اس نے کہا یہ ہے کہ میری بیوی کی حالت بہت خراب ہے۔ تو اس وقت میں کہتے ہیں میں اپنی بیوی کو لے کر ان کے گھر چلا گیا، کیونکہ ان کی بیوی کا زچگی کا معاملہ تھا، عورت کی ضرورت تھی اور بالکل وقت قریب تھا، اور اس کو بڑا تیز بخار تھا، اور تیز بخار کی وجہ سے رحم کے سکڑنے کی وجہ سے اس کی پیدائش نہیں ہو رہی تھی بچے کی۔ وہ کہنے لگا کہ گزشتہ 2 دفعہ بھی اس طرح ہی ہو چکا ہے، جس میں یا تو بچہ بچ سکتا تھا یا والدہ، لہٰذا دونوں دفعہ انہوں نے والدہ کو بچانے کی کوشش کی اور اولاد کی قربانی دینی پڑی، اور اب یہ تیسری بار ایسا ہو رہا ہے۔ مولوی سلسلہ نے کہا کہ ایسی حالت میں ہم دعا کے ساتھ دعا بھی کرتے ہیں اور اپنے امام کو بھی دعا کے لیے لکھتے ہیں، لیکن اب تو یہاں اتنا وقت نہیں ہے۔ دعا کا تو جو ظاہری طریقہ ہے وہ تو کریں گے ہی، اور لکھنے کا وقت نہیں، چلو ہم خود ہی دعا کرتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں کا واسطہ دے کر، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر دعا شروع کی، اور دعا ختم کرنے پر سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر پھونکا اور اس عورت کو پلایا۔ کہتے ہیں اس طرح میں نے 2-3 دفعہ کیا اور پانی پھونک کر عورت کو پلانے کے لیے بھجوایا۔ تیسری دفعہ خاوند خوشی سے آیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بیوی بھی بچا لی اور بیٹا بھی دے دیا، اور اس نوبائے کا ایمان اللہ تعالیٰ کے فضل سے خدا تعالیٰ کی ذات پر اور بھی بڑھا، اور دعا پر مزید مضبوط ہوا ایمان، اور تب سے یہ خود بھی باقاعدہ توجہ سے، انکسار سے، عاجزی سے، تڑپ سے دعائیں کرنے لگ گیا۔ اسی طرح ایک بیمار کا ذکر کرتے ہوئے کینیا کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ وہاں کی ایک جماعت کے صدر صاحب بہت بیمار تھے، ان کی خیریت کی دریافت کی گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے 2 اسپتالوں سے جواب دے دیا گیا ہے اور اب میری حالت بہت خراب ہے، کسی وقت بھی آپ کوئی بری خبر سن سکتے ہیں۔ ان کی جلد کا رنگ بھی بہت بدل گیا تھا، جسم بالکل ٹھنڈا اور بے جان محسوس ہوتا تھا۔ انہیں تسلی دی کہ آپ ہمت نہ ہاریں، خود بھی دعا کریں، اور مولم کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے مجھے بھی خط لکھا یہاں۔ مولم بتاتے ہیں کہ 1 ہفتے کے بعد جب میں دوبارہ اس جماعت میں نماز جمعہ پڑھانے گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کی حالت بہتر ہے، اور کچھ دنوں بعد یہاں سے میرا جواب بھی ان کو مل گیا کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کامل شفا عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی صحت مسلسل بہتری کی طرف مائل ہوئی، اور اب کچھ عرصے بعد وہ بالکل تندرست ہو گئے ہیں اور اپنا کام کاج کر رہے ہیں۔ بس دعا کے طفیل انہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک نئی زندگی عطا ہوئی، اور اس نے بھی ان کے ایمان میں اضافہ کیا۔ پھر کرناٹک انڈیا سے وہاں کے امیر ضلع لکھتے ہیں وہاں کے ایک جماعت کے صدر جماعت لکھتے ہیں ان کو برین ٹیومر ہو گیا اور ہسپتال میں داخل ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کا علاج ممکن نہیں ہے، آپریشن کرتے وقت جان بھی جا سکتی ہے۔ انہوں نے فوراً یہاں دعا کے لیے بھی مجھے لکھا، اور میرا جواب بھی ان کو گیا، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ 1 ماہ کے بعد ڈاکٹر نے دوبارہ ان کا معائنہ کیا تو حیران ہو گئے کہ برین ٹیومر کا نام و نشان تک نہیں ہے، یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل تھا
اور دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ حسین صاحب مکمل طور پر شفا یاب ہو گئے۔ پھر ایک مریض کا ذکر ہے جس کے بارے میں حافظ احسان سکندر مبلغ بیلجیم لکھتے ہیں کہ ایک احمدی دوست داؤ صاحب بیمار تھے، ہسپتال میں داخل ہو گئے، ان کے جگر، گردے اور پھیپھڑوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ ہسپتال میں ہی انہیں دل کا دورہ بھی پڑا، انہیں وینٹیلیٹر پر لگا دیا گیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، یہاں تک کہ ان کی فیملی نے جماعت سے درخواست بھی کر دی کہ جنازہ وغیرہ کی تیاری میں مدد کی جائے۔ کہتے ہیں انہوں نے حافظ صاحب نے مجھے بھی لکھا دعا کے لیے، خود بھی دعاؤں میں جماعت کو بھی کہا۔ اگلے دن جماعتی وفد جس میں صدر انصار اللہ، سیکرٹری تبلیغ اور یہ شامل تھے، ان کو وزٹ کرنے گئے تو ڈاکٹر کہنے لگے کہ ایک معجزہ ہو گیا ہے کہ جو دوائی ہم پہلے انہیں دے رہے تھے اور ان کا جسم اسے قبول نہیں کر رہا تھا، اب وہی دوائی اثر کر رہی ہے اور ان کی طبیعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے پہلے سے بہتر ہو رہی ہے۔ ہم نے ڈاکٹروں کو کہا کہ یہ معجزہ دعا کی وجہ سے ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نئی زندگی عطا فرمائی۔ اس کے بعد دعا کی قبولیت کے بعض اور متفرق واقعات ہیں جو لوگوں کے لیے اور جماعت اور خلافت سے تعلق اور جماعت کی سچائی اور خدا تعالیٰ پر ایمان میں ترقی کا باعث بنتے ہیں۔ مصطفیٰ صاحب ہیں، سعودیہ کے رہنے والے، کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی خدمت میں دعا کی درخواست کی تھی کہ میرا تبادلہ فلاں شہر میں ہو جائے اور اسی طرح میں فیملی کے ساتھ رہ سکوں۔ کہتے ہیں بظاہر یہ ناممکن تھا، لیکن اب دعا سے ایک ایسا معجزہ ہوا کہ تبادلوں کی ایک رو چل پڑی اور میں 33 نمبر سے 1 نمبر پر آ گیا ہوں، یعنی اب جب بھی کوئی تبادلہ ہوا مجھے موقع دیا جائے گا، اس طرح میں فیملی کے ساتھ رہ سکوں گا۔ یہ کہتے ہیں میرے لیے تو یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ اپنے اپنے حالات ہر کوئی جانتا ہے، بظاہر بعض باتیں بڑی معمولی معلوم ہوتی ہیں، لیکن جس پر گزر رہی ہوتی ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کی انہونی جو ہے وہ ہو گئی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور دعاؤں سے۔ ایک واقعہ تنزانیہ کے ریجن موروگورو کے معلم لطیف صاحب لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری ایک جماعت کی مسجد سے کسی نے سولر سسٹم کی بیٹری چوری کر لی۔ جب اگلے دن احباب جماعت کو پتہ چلا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ پولیس میں رپورٹ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں، وہاں بھی کچھ نہیں ہونا، پولیس نے نوٹ کر لینا اور ختم ہو جانا قصہ، تو بہتر ہے ہم دعا کریں، اللہ کے آگے جھکیں، اس سے مانگیں، اور یہ دعا کریں کہ جس نے یہ بیٹری چوری کی ہے اس کو خود اللہ تعالیٰ سزا دے دے اور ہماری بیٹری ہمیں لوٹا دے۔ کہتے ہیں اس موقع پر چوری کا سن کر بعض غیر احمدی لوگ بھی اکٹھے ہوئے تھے، لہٰذا یہ خبر اس گاؤں میں پھیل گئی کہ احمدیوں نے دعا کی ہے کہ جس نے بھی بیٹری چوری کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے اور سزا دے۔ غیر جماعت احباب نے کہنا بھی شروع کر دیا کہ احمدیوں کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں، اب چور ضرور پکڑا جائے گا، کیونکہ اب کوئی اور راستہ نہیں اس کے لیے۔ لہذا کہتے ہیں ابھی ایک ہی دن گزرا تھا کہ جس کسی نے بھی چوری کی تھی وہ چوری چھپے صبح سویرے بیٹری صدر صاحب جماعت کے گھر کے سامنے رکھ گیا۔ اس طرح کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے احمدیوں کی دعا کو سنا اور غیر جماعت احباب کا ایمان بھی دعاؤں پر مزید پختہ ہوا کہ یہ واقعی نیک اور سچے لوگ ہیں۔ بہرحال اس سے یہ تو پتہ چل گیا کہ وہاں کے چوروں میں بھی خدا تعالیٰ کا خوف ہے اور خدا تعالیٰ کے نام سے ڈر گئے، لیکن پاکستان کے ملا کے دل خدا تعالیٰ کے خوف سے بالکل خالی ہیں۔ خدا تعالیٰ کے حکموں کو خدا تعالیٰ کے نام پر اس کے حکموں کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے قوم میں بگاڑ پیدا کر دیا ہے۔
اللہ تعالیٰ قوم پر بھی رحم کرے اور ان ظالموں سے قوم کو بھی جلد چھڑائے۔ ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے مبلغ انچارج صاحب گنی کناکری لکھتے ہیں کہ ایک مخلص نوبائے نوجوان سلیمان صاحب نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ وقف کر کے جماعت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، لہذا ہم نے انہیں سیرا لیون جامعہ احمدیہ میں داخل کا مشورہ دیا۔ انہوں نے بخوشی قبول کر لیا، تیاری شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں جب ہم نے ان کے والدین جو بھی احمدی نہیں ہوئے تھے ان کو مشن ہاؤس بلوایا تاکہ ان کی رضامندی حاصل کی جا سکے تو بظاہر وہ خوش ہوئے اور تمام معلومات لے کر 2 دن کے بعد واپس آنے کہہ گئے۔ واپس جا کر انہوں نے اپنے مولوی سے مشورہ کیا تو انہوں نے انہیں بہکا دیا اور ہمارے خلاف پولیس میں مقدمہ درج کروا دیا کہ جماعت احمدیہ ایک غیر مسلم اور متشدد جماعت ہے اور یہ لڑکے کو بھی برگلا رہی ہے اور شدت پسند بنا رہی ہے۔ کہتے ہیں اس پر ہمیں بڑی پریشانی ہوئی، مجھے بھی انہوں نے لکھا دعا کے لیے، اور بہرحال میں نے بھی ان کو جواب دیا اللہ تعالیٰ فضل کرے، کوشش کرتے رہیں، دعا بھی کرتے رہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں جب پولیس نے انکوائری کی تو اور جماعت کا تعارف جب انہیں پیش کیا، پولیس کو لیفلیٹ وغیرہ دیے گئے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے پولیس کمشنر نے نہ صرف کیس خارج کر دیا بلکہ کہنے لگا کہ مجھے تو ان کا بیان کردہ اسلام زیادہ صحیح اور پرامن لگتا ہے، اور پولیس کمشنر نے کہا کہ مجھے مزید معلومات فراہم کریں، میں بھی اس جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ پھر ایک واقعہ مالی ریجن کے مبلغ مستنصر صاحب لکھتے ہیں کہ اس سال جلسہ سالانہ مالی کے لیے احباب کو تحریک کی اور کہ کثرت سے لوگ شامل ہوں، چونکہ ایک جگہ ہے وہاں سے جہاں جلسہ ہونا تھا وہاں کا فاصلہ کافی ہے، تقریباً 400 کلومیٹر، غریب لوگ ہیں وہاں کے رہنے والے، 10,000 فرانک سے زائد کرایہ لگتا ہے جانے کا، اتنا فاصلہ طے کرنے کا بڑا مشکل ہو جاتا ہے غریب آدمیوں کے لیے اتنی رقم مہیا کرنا کہ سارا خاندان جائے۔ تو ایک ممبر ہیں یایا صاحب، دریا سے مچھلیاں پکڑتے ہیں اور فروخت کرتے ہیں مارکیٹ میں۔ انہوں نے بڑی کوشش سے سارے سال میں ایک آدمی کرایہ بنایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال تو میں گیا تھا، اس سال کیونکہ ایک آدمی کرایہ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی بیوی کو جلسے پر بھجواؤں گا۔ مربی صاحب نے انہوں نے کہا کہ آپ کی نیت تو اچھی ہے لیکن کوشش کریں کہ آپ بھی جلسے میں شامل ہوں اور دعا کریں اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا شکار آپ کو دے دے دریا سے مچھلی کا کہ آپ کا بھی کرایہ بن جائے۔ چنانچہ جس دن صبح جلسے کے لیے وہاں سے قافلہ چلنا تھا، رات 8 بجے وہ مشن میں آئے وہ شخص، ان کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی مچھلی تھی تقریباً 12 کلو کی۔ انہوں نے بتایا کہ جب صبح دریا میں جال ڈالنے گیا تو میں نے بڑی دعا کی کہ کل قافلہ روانہ ہونا ہے اور میرے پاس کرایہ نہیں ہے، اے اللہ میری مدد کر کہ میں جلسے میں شامل ہو سکوں، نیت میری نیک ہے۔ کہتے ہیں عصر کے وقت جال نکالا تو یہ مچھلی لگی ہوئی تھی، جب کنارے پر آیا تو ایک آدمی نے 18,000 فرانک صیفے کی خرید لی۔ تو میں نے اس آدمی سے اجازت لی ہے کہ میں آپ کو مچھلی دکھاؤں، اس مچھلی سے میرا کرایہ بھی پورا ہو گیا، ہم دونوں میاں بیوی شریک ہو سکتے ہیں، زائد پیسے بھی بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح احمدیوں کو قبولیت دعا کے ذریعے ایمان میں پختگی اور خلافت پر یقین قائم فرماتا ہے، اس بارے میں اپنا ایک واقعہ لکھتے ہوئے مالی کہ ایک صاحب ادریس تراوڑے صاحب کہتے ہیں کہ 2008 میں جب میں وہاں گانا کا دورہ کیا، جب میں نے جلسے میں شامل ہوا تھا 2008 میں خلافت جوبلی کے جلسے میں، اس وقت یہ شخص بھی احمدی بھی شامل ہوئے تھے جلسے میں۔
وہ کہتے ہیں میں مرغیوں کا کاروبار کرتا تھا اور میں مرغیاں چھوڑ کر گھانا چلا گیا، پیچھے میری ساری مرغیاں مر گئیں۔ تو جس آدمی کے پیسوں سے میں یہ کاروبار کرتا تھا، اس کو جب پتہ چلا کہ میں ایم ڈی ہوں اور ایم ڈیوں کے جلسے پر گیا ہوں اور مرغیاں مر گئی ہیں، تو مخالفت میں اور بھی اندھا ہو گیا، اور میرے واپس آنے کے بعد مجھے پیغام بھیجا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر میرے 1,50,000 فرانک صیفہ واپس کرو۔ کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوا، میرے پاس رقم نہیں ہے، یہ مخالف مجھے بہت ذلیل کرے گا۔ کہتے ہیں ساری رات میں نے بڑی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرا کچھ انتظام کر دے۔ میں تو خلیفہ کی محبت میں جلسے میں شامل ہونے کے لیے کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ ایک ٹرک سے کچھ اناج گرا ہوا ہے جسے میں سمیٹ رہا ہوں۔ ایک خاص جگہ دکھائی گئی کہ وہاں ٹرک ہے، وہاں اناج گرا ہوا ہے، وہاں سمیٹ رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں صبح صبح جو جگہ خواب میں دیکھی تھی وہاں گیا تو وہاں ٹرک تو کوئی نہیں تھا، لیکن اناج گرا ہوا تھا، کچھ دانے گرے ہوئے تھے جو میں سمیٹنے لگا تو اچانک ایک کالے رنگ کا پلاسٹک کا لفافہ ملا۔ اس کو کھولا تو اس میں 1,80,000 فرانک صیفہ تھے۔ میں نے وہاں علاقے سے لوگوں سے پوچھا تو بتایا گیا کہ یہاں رات ایک ٹرک کھڑا تھا جو اب سینیگال کی طرف چلا گیا۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ مجھے یہاں سے رقم ملی ہے، اگر کسی کی ہو تو بتا کر لے لے۔ کوئی آدمی نہیں آیا۔ بہرحال جب قرض خواہ آیا، بدتمیزی پہ اتر آیا، شام کو پھر قرض لینے آیا تو میں نے اسے کہا کہ صبر کرو، میں تمہیں قرض دے دیتا ہوں۔ میرا اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دی ہے اور میں نے اس کی وہ رقم واپس کر دی۔ اب کہتے ہیں کئی سال ہو گئے ہیں، اس رقم کی ملکیت کا کسی نے وہاں دعویٰ نہیں کیا، کوئی نہیں آیا اس کو پوچھنے۔ اسی طرح جرمنی سے مبلغ سلسلہ حفیظ اللہ رومانہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک نوبائے احسان صاحب جو لبنانی ہیں، ان کی وہاں جرمنی میں میرے سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے مجھے اپنی اسائلم کے حوالے سے مشکلات کا ذکر کیا، کیونکہ پولیس نے ان کو بتایا تھا کہ انہیں کسی وقت بھی واپس بھجوا دیا جائے گا۔ کہتے ہیں لیکن اس آدمی کے ایمان میں بڑا اضافہ ہوا، خدا تعالیٰ نے بڑا معجزہ دکھایا کہ ان کا کیس باوجود اس کے کہ پولیس کا خیال تھا کہ کوئی سیاسی پناہ نہیں ملے گی، واپس جائیں گے، 3 سال کے لیے ان کو سیاسی پناہ مل گئی اور وہ بڑے خوش ہیں اور ہر ایک کو بتاتے ہیں کہ یہ دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا۔ غیر مسلموں کو بھی احمدیوں کی دعاؤں کی قبولیت کے ایسے نظارے اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے جو ان کو اس بات کا قائل کر دیتے ہیں کہ اسلام کا خدا دعاؤں کو سننے والا خدا ہے۔ مرزا افضل صاحب کینیڈا سے لکھتے ہیں کہ ایک انٹرفیتھ کانفرنس میں وینکوور کے مغرب میں ایک شہر میں گئے اور ایک فون بک دیکھ کر ایک سکھ تھے، ان کا فون کیا کہ یہاں ہم انٹرفیتھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے نہایت خندہ پیشانی سے ہمیں اپنے گھر خوش آمدید کہا، کھانا کھلایا، اپنے گھر میں ہی ہمیں ظہر عصر کی نماز پڑھنے کی اجازت دی۔ انہوں نے کانفرنس میں ہر قسم کی مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ جب ہم چلنے لگے تو انہوں نے نہایت عاجزی سے کہا کہ اس کے بیٹے کی 3 بیٹیاں ہیں اور یہ کہ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا بھی دے دے۔ کہتے ہیں ہم نے کہا ٹھیک ہے، اٹھا کے دعا بھی کی، ہاتھ اٹھا کے وہیں، اور انہوں نے بتایا کہ ہم اپنے خلیفہ کو بھی لکھیں گے دعا کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھر 1.5 سال کے بعد ان کا فون آیا بڑا خوشی سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پوتا عطا فرمایا۔ یہ چند واقعات ہیں دعاؤں کے قبولیت کے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قانون قدرت میں قبولیت دعا کی نظیریں موجود ہیں، جیسا کہ شروع میں بچے کے چلانے کی وجہ سے ماں کے دودھ کے اترنے کی مثال کا ذکر ہو چکا ہے۔
یہ قانون قدرتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی قانون کے تحت ہر زمانے میں خدا تعالیٰ زندہ نمونے بھیجتا ہے، اور اگر قبولیت دعا کے زندہ نمونوں کا حصہ بننا ہے تو پھر بعض لوازمات اور بعض شرطیں ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے۔ آج لوگ کہہ دیتے ہیں دعا کی قبول نہیں ہوئی، آپ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے بعض شرطیں بھی ضروری ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دعا کے لوازمات سے اول ضروری یہ ہے کہ اعمال صالحہ اور اعتقاد پیدا کریں۔ جو شخص اپنے اعتقادات کو درست نہیں کرتا اور اعمال صالحہ سے کام نہیں لیتا، ان کو بہتر نہیں کرتا اور دعا کرتا ہے، وہ گویا خدا تعالیٰ کی آزمائش کرتا ہے۔ بس ایمان کو جہاں اعتقادی لحاظ سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، وہاں عملی حالت کو بھی خدا تعالیٰ کی رضا اور اس کے حکموں کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ویسے تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق 5 وقت نمازوں پہ توجہ نہ دیں، بنیادی حق ادا نہ کریں لوگوں کے، اور جب مشکل میں گرفتار ہوں تو اس وقت پھر ہمیں اللہ بھی یاد آ جائے، لوگوں کے حق ادا کرنے بھی یاد آ جائیں۔ پہلے اپنی حالتوں کو بہتر کرنا ہوگا۔ اعتقادی حالت جب بہتر کی ہے، صرف اعتقادی حالت کے بہتر ہونے سے بھی کام پورا نہیں ہوتا جب تک عمل صالح نہ ہو، اور عمل صالح یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق بھی ادا کیے جائیں اور اس کے مخلوق کے حق بھی ادا کیے جائیں۔ بس یہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھر دعاؤں کو بھی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے حکموں کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عبادتوں اور دعاؤں کے حق ہمیشہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے بعد میں 2 جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا۔ پہلا جنازہ ہے کرم چودھری نعمت اللہ سائی صاحب کا، جنہوں نے زندگی وقف کی تھی اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد، بلکہ اس سے پہلے ہی، اور ناظم جائیداد رہے ہیں صدر احمدیہ پاکستان کے۔ 15 جنوری کو کینیڈا میں ان کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے خاندان میں احمدیت حضرت حسین بی بی صاحبہ، والدہ حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب کے ذریعے آئی تھی۔ انہوں نے قادیان جا کر بیعت کی تھی اپنی ایک خواب کے ذریعے۔ حسین بی بی صاحبہ کے خامند حضرت نصر اللہ خان صاحب کے چھوٹے بھائی غلام احمد صاحب نے بھی قادیان میں حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھ بیعت کی۔ یہ چودھری نعمت اللہ صاحب کے دادا تھے۔ فلوئی صاحب کو جماعت کی خدمات کی توفیق ملی۔ امیر جماعت ضلع حیدرآباد رہے، انصار اللہ کے ضلع حیدرآباد کے ناظم رہے، قائد خدام الاحمدیہ حیدرآباد رہے، ناظم جائیداد صدر احمدیہ ربوہ پاکستان رہے۔ بچپن سے ہی باقاعدہ تہجد کے عادی تھے اور آخر دم تک اس کے لیے کوشش کرتے رہے۔ نماز با جماعت باقاعدگی سے ادا کرتے تھے۔ موسم کی شدت، سردی یا بارش میں آپ کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ مسجد پہنچیں اور نماز با جماعت پڑھیں۔ دعا پر آپ کو غیر معمولی یقین تھا، خلافت سے انتہائی عقیدت تھی، جلسہ سالانہ میں شمولیت کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ ایک دفعہ خلافت سے پہلے تسلیم النصیر رابع دورے پر تھے حیدرآباد کے، تو راستے میں چودھری صاحب کا گھر آتا تھا۔ آپ وہاں گئے، تھوڑی دیر قیام کیا تو چودھری صاحب تو گھر میں نہیں تھے۔ ان کی اہلیہ سے فرمایا کہ چودھری صاحب سے کہیں کہ اب دین کی خدمت کریں۔ حالانکہ ویسے تو جماعتی لحاظ سے وہ خدمت کر ہی رہے تھے ایک عہدیدار کی حیثیت سے، لیکن باقاعدہ جب ایک پیغام چودھری صاحب کو ملا تو اس کے بعد آپ نے زندگی وقف کر دی، اس کا خط لکھا۔ ہمیشہ کارکنان سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرتے تھے دفتر میں۔ بڑے صابر و شاکر تھے،
اور دوسروں کی تکلیف کا بڑا خیال رکھنے والے، اپنے نفس پر قابو، بڑے دھیمے ٹھنڈے مزاج کے تھے، معمولی بیماری یا تکلیف کا کبھی ذکر نہیں کیا کسی سے۔ ملازمت کے دوران بڑی اچھی تنخواہ تھی ان کی، اس کے باوجود کبھی اپنے پہ زائد خرچ نہیں کرتے تھے یا اظہار نہیں تھا پیسے کا، اور بڑی ایمانداری سے انہوں نے کام کیا۔ اس کی وجہ سے ان کے جو مالکان تھے، ٹیکسٹائل ملوں کے میں کام کیا نا زیادہ، ان کو بھی بڑا اعتماد تھا آپ پہ۔ آپ کی ایمانداری کی وجہ سے آپ کے بیٹے نے جب فیصل آباد میں ٹیکسٹائل کے شعبے میں کام شروع کیا تو بہت ساری ملوں کے مالکان نے کہا ہے کہ آپ کے ساتھ ہم کام کر دیتے ہیں بغیر کسی گارنٹی اور ضمانت کے، کیونکہ ہمارے لیے یہی ضمانت کافی ہے کہ تم چودھری صاحب کے بیٹے ہو۔ بڑا نام تھا ان کا ٹیکسٹائل انڈسٹری میں۔ اولاد کو بھی ہمیشہ خلیفہ وقت کو خط لکھنے کے لیے تلقین کرتے رہتے تھے۔ اس خاندان میں 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے یادگار چھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ ان کے ایک عزیز لکھتے ہیں، چودھری ظہور اللہ خان صاحب، ان کے دادا چودھری ظہور اللہ خان صاحب کے دادا نہیں، چودھری صاحب کے والد، چودھری نعمت اللہ صاحب کے والد عنایت اللہ صاحب چودھری ظہور اللہ خان صاحب کے چچا زاد بھائی تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ ان کو پتہ لگا کہ چودھری صاحب سے ان کے والد ناراض ہیں، چودھری نعمت اللہ سے، تو چودھری ظہور اللہ خان صاحب نے ان کے والد کو خط لکھا کہ میں پاکستان میں تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ آپ کو عزیز نعمت اللہ پر کسی سبب سے کچھ خفگی ہے۔ کہتے ہیں مجھے تو نہیں معلوم کس وجہ سے خفگی ہے، بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ جتنا عرصہ عزیز نعمت اللہ انگلستان میں رہا، یہاں وہ پڑھنے کے لیے آئے تھے جب چودھری صاحب یہاں ہوتے تھے، میں جب بھی انگلستان گیا وہ مجھ سے ملتا رہا، اور جب وہ اپنی بیماری کے عرصے میں سوئٹزرلینڈ میں تھا تو وہاں بھی ملاقات ہوتی رہی۔ چودھری ظہور اللہ خان صاحب لکھتے ہیں کہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے عزیز کو ہر طرح سے فرمانبردار، متواضع، شریف الطبع، خوش اخلاق اور مخلص مومن پایا۔ اس کے حسن اخلاق اور اس کی طبیعت کی شرافت پر آپ کو اس کا باپ ہونے کے لحاظ سے بجا طور پر فخر ہونا چاہیے۔ پھر لکھتے ہیں کہ جتنا عرصہ باہر رہا نہایت نیک رہا اور میری طبیعت اس سے بہت خوش رہی۔ میں متواتر اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں اور اب بھی ہر نماز میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ نہایت سچائی سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے تینوں عزیزوں میں سے جو اس عرصے میں انگلستان میں عزیز نعمت اللہ میں تھے اور تعلیم حاصل کر رہے تھے، شاید کہتے ہیں کہ عزیز نعمت اللہ نیک اور شریف طبیعت ہے، ان تینوں میں سب سے زیادہ۔ پھر ان کے دفتر کے نظام جائیداد کے ایک مختار عام لکھتے ہیں کہ کبھی ان کو افسروں والا رویہ نہیں تھا، بلکہ ہمیشہ شفیق بزرگ ہی انہیں پایا۔ نہایت درجے کا عجز و انکسار تھا، بڑی درویش صفت طبیعت تھی، دنیاوی طور پر نہایت کامیاب اور اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے، مگر اس کے باوجود کمال کی عاجزی تھی، اور افسران کے ساتھ تعلق میں نہایت درجے کے مؤدب اور احترام والا تعلق تھا۔ افسر ان کا چاہے عمر میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہوتا، بڑی عزت اور احترام کرتے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے اور بڑا صحیح لکھا ہے کہ وقف زندگی کی منظوری کے بعد وہ اپنی ذات کو مٹا چکے تھے۔ انانیت کا کوئی پہلو ان کی ذات میں نظر نہیں آتا تھا۔ کہتے ہیں اکثر میں دفتر میں جب بھی آپ کے پاس حاضر ہوتا تو آپ ذکر الہی میں مشغول ہوتے۔ کہتے ہیں جہاں نظام جماعت کی بات آتی تو تمام تعلقات اور رشتوں کو ایک طرف رکھ دیتے، ویسے بڑے رشتوں کو نبھانے والے تھے۔ کہتے ہیں ربوہ میں کسی احمدی نے جماعت کی جگہ پر قبضہ کر لیا تھا،
اور ان کو لوگوں کو یہ تاثر دینا شروع کر دیا کہ چودھری صاحب سے میری رشتہ داری ہے اور مجھے کوئی کچھ نہ کہے۔ چودھری صاحب کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے بڑی سختی سے اس شخص سے پیش آئے۔ کہتے ہیں ایسی سختی انہوں نے پہلے کسی اور سے نہیں کی، حالانکہ اور بھی ناجائز قابضین تھے، جتنی اس اپنے رشتہ دار سے کی۔ ایک بار یہی کہتے ہیں مجھے چودھری صاحب نے بتایا کہ میں نے ساری زندگی کبھی اپنی اہلیہ سے لڑائی نہیں کی، خلافت کا ذکر ہوتا تو آنکھوں میں چمک آ جاتی۔ ایک دفعہ ان کے بیٹے کا رشتہ ہوا کہیں، تو ان کو کسی ذریعے سے پتہ لگا کہ حضرت خلیفہ مسیح رابع کو یہ رشتہ پسند نہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا کہ میں تمہیں یہ تو نہیں کہتا کہ رشتہ توڑ دو، ختم کرو، زبردستی نہیں کر سکتا، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں جب مجھے پتہ لگ گیا کہ خلیفہ مسیح رابع کو پسند نہیں تو میں اس شادی میں شامل نہیں ہوں گا۔ تو بیٹے نے خود ہی پھر وہ رشتہ ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا جنازہ ہے ظفر اللہ خان بٹر صاحب کفتو شیخو پورہ کا، جن کی 9 جنوری کو وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیدائشی احمدی تھے۔ آپ کے والد چودھری اللہ دتا صاحب نے 1928 میں احمدیت قبول کی تھی۔ اپنے گاؤں کرتو ضلع شیخو پورہ بطور صدر جماعت کے کام توفیق ملی ان کو۔ نماز تہجد بہت باقاعدگی سے ادا کرنے والے، 5 وقتہ نماز کو ادا کرنے والے، خطبات باقاعدگی سے سننے والے، جندوں میں بہت باقاعدہ طبیعت میں سادگی تھی، لیکن اولاد کی تربیت کے معاملے میں ایک باریک پہلو کو مدنظر رکھتے تھے۔ پسمان گان میں 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے یادگار چھوڑے ہیں۔ آپ کے ایک بیٹے ساجد محمود بٹر صاحب مربی سلسلہ ہیں اور آج کل جامعہ احمدیہ انٹرنیشنل گھانا میں بطور استاد خدمت جا لا رہے ہیں۔ اپنی جماعتی ذمہ داریوں کی وجہ سے اپنے والد کی وفات پر پاکستان نہیں جا سکے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے۔ یہ کہتے ہیں کہ بچپن میں ہمیشہ ہم باپ نے ہماری تربیت کا خیال رکھا، ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ مسجد لے کر جاتے تھے، اور جب کوئی مہمان آتا تو بڑی خوشی سے میرا تعارف کرواتے کہ میں نے اس بیٹے کو وقف کیا ہے اور اسے جامعہ میں بھجوانا ہے۔ کہتے ہیں اس کا یہ اثر تھا کہ کبھی میرے دل میں کسی اور تعلیم کا خیال ہی نہیں آیا، اور ہمیشہ یہی خیال تھا کہ میں نے جامعہ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیکیاں ان کی اولاد میں بھی جاری رکھے، اور جس جذبے اور احساس سے انہوں نے اپنے بیٹے کو وقف کیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو بھی حقیقت میں وقف کی روح کے ساتھ اپنے وقف کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرحوم کے درجات بلند فرمائے، مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.